بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا 35واں درس صدقہ فطر اور عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے متعلق ہے۔ سن 2 ہجری میں رمضان المبارک کے مکمل ہونے میں 2 دن باقی تھے کہ صدقہ فطر اور نماز عید کا حکم نازل ہوا، اور یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ تحقیق کامیابی اس نے پائی جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اللہ کا نام لیا اور عید کی نماز پڑھی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر فرماتے ہیں کہ فلاح پائی اس شخص نے جس نے صدقہ فطر اور عید کی نماز ادا کی۔ مسند احمد میں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عید الفطر سے 2 دن پہلے خطبہ دیتے ہوئے صدقہ فطر کی فرضیت کا ذکر فرمایا، فقال ادوا صاعا من بر او قمح بین اثنتین او صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی کل حر وعبد وصغیر وکبیر۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 2 دن کے اندر اندر گندم یا کھجور یا جو کا 1 صاع ادا کرو، یہ ہر آزاد غلام اور چھوٹے بڑے پر فرض ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کی حکمت بیان فرماتے تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صدقہ فطر روزہ دار کو کوتاہیوں سے پاک کرنے اور غریبوں اور مسکینوں کے لیے رزق کی فراہمی کی غرض سے فرض قرار دیا ہے۔ یعنی ہر انسان اپنے قول و فعل میں غلطی کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ رمضان المبارک میں پوری کوشش کے باوجود انسان سے کسی نہ کسی کمی کوتاہی کا ارتکاب ہو ہی جاتا ہے، تو صدقہ فطر کی پہلی حکمت یہ ہے کہ اس سے اس کوتاہی کی تلافی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر کی دوسری بڑی حکمت جس کا تعلق عید کے ساتھ ہے، رمضان کے بعد آنے والی عید الفطر کہ صدقہ فطر کے ذریعے سے اس دن کی خوشیاں تمام افراد امت تک پہنچ جاتی ہے اور سارا مسلم معاشرہ خوش و مسرور نظر آتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اس مبارک دن میں کسی محتاج کو سوال اور کسی سے عطیہ مانگنے کی عار سے بچنے کے لیے ہر مسلمان پر صدقہ فطر واجب کر دیا ہے، اور یہ فقراء اور مساکین کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے، یعنی یہ صرف مسلمان کو دینا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صدقہ فطر کی مقدار زیادہ مقرر نہیں فرمائی کہ لوگ ادا کرنے سے قاصر ہو جائے، بلکہ مقدار اتنی کم رکھی کہ ہر فرد سہولت سے ادا کر سکے، اور یہ صدقہ فطر علاقے کی عام استعمال ہونے والی خوراک سے دینا مشروع ہے۔ بظاہراً معمولی نظر آنے والی اس خوراک سے فقراء اور مساکین کم از کم عید کا دن تو بے فکری سے گزار سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ کتنا عظیم دین اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے کہ جب مسلمانوں کی خوشی کا دن آتا ہے، تہوار اور عید کا دن آتا ہے، تو اس میں بھی مسلمان اپنے فقراء، مساکین، غریبوں کو یاد رکھتے ہیں، ان کو بھی اپنے خوشی میں برابر شریک کرتے ہیں۔ اسلام ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے۔ چنانچہ صدقہ فطر کی فرضیت کے بعد سن 2 ہجری میں ہی رمضان المبارک کے بعد سب سے پہلے نماز عید ادا کی گئی، اور یہ بھی اسلام کا نرالا انداز ہے کہ پورے سال میں صرف 2 تہوار، 2 عیدیں مقرر کی گئی۔ اسلامی تہوار دوسرے مذاہب کے تہواروں سے مختلف ہے، جبکہ دنیا کے دوسرے مذاہب اور ملتوں میں سال کے دوران بہت سے تہوار منائے جاتے ہیں۔ عیسائیوں کے تہوار الگ ہے، یہودیوں کے تہوار الگ ہے، ہندوؤں کے تہوار الگ ہے، لیکن اسلام نے صرف 2 تہوار مقرر کیے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ، اور ان دونوں تہواروں کو منانے کے لیے جن دنوں کا انتخاب کیا گیا ہے وہ بھی دنیا سے نرالے ہیں۔ اگر آپ دوسرے مذاہبوں کے تہوار پر غور کریں تو یہ نظر آئے گا کہ وہ لوگ ماضی میں کسی پیش آنے والے کسی اہم واقعے کی یادگار میں تہوار مناتے ہیں۔ مثلا عیسائی 25 دسمبر کو کرسمس کا تہوار مناتے ہیں، اور بقول ان کے کہ یہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کا دن ہے، حالانکہ تاریخی اعتبار سے یہ بات درست نہیں، لیکن انہوں نے اپنے طور پر یہ سمجھ لیا ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تھے، چنانچہ آپ کی پیدائش کی یاد میں انہوں نے کرسمس کے دن کو تہوار کے لیے مقرر کیا۔
اسی طرح جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی اور فرعون غرق ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے گئے، اس دن کی یاد میں یہودی اپنا تہوار بناتے ہیں۔ اسی طرح ہندوؤں کے یہاں بھی جو تہوار ہے وہ بھی ماضی کے کسی نہ کسی واقعے کی یاد میں منائے جاتے ہیں، جبکہ اسلام نے ہمیں 2 تہوار عطا کیے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ ماضی کا کوئی واقعہ اس دن کے ساتھ وابستہ نہیں۔ مسلمان دنیا عالم میں 1 شوال کو عید الفطر کے طور پر اور 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ کے طور پر تہوار مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ان دونوں تاریخوں میں کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ اسلام نے نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے دن کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ قرار دیا، نہ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کرنے کے واقعے کو عید کا دن قرار دیا، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر کے میدان میں فتح کرنے کو عید کا دن قرار دیا، نہ ہی غزوہ احد، نہ ہی غزوہ احزاب، اسی طرح فتح مکہ۔ یعنی مسلمانوں کے لیے کتنی خوشی اور بڑی کامیابی کا دن تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر پہلی مرتبہ اذان دے رہے ہیں اور اذان گونج رہی ہے۔ اس دن کو بھی عید کا دن قرار نہیں دیا۔ اسلام کی پوری تاریخ، خاص طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ ایسے واقعات سے مالا مال ہے، لیکن اسلام نے ان میں سے کسی واقعے کو عید کا دن قرار نہیں دیا۔ جن ایام کو اسلام نے تہوار کے لیے مقرر فرمایا، ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ وابستہ نہیں جو ماضی میں ایک مرتبہ پیش آ کر ختم ہو چکا ہو، بلکہ اس کے بجائے ایسی خوشی کے واقعات کو تہوار کی بنیاد قرار دیا جو ہر سال پیش آتے ہیں اور ان کی خوشی میں عید منائی جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے 2 عیدیں ایسے موقع پر مقرر فرمائی جس میں مسلمان عبادت کی تکمیل سے فارغ ہوتے ہیں۔ یعنی عید الفطر پر اگر ہم نظر ڈالیں تو پورے مہینے میں رمضان المبارک کے اندر اللہ کے بندے اور بندیاں عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے اور بندیوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، نفسی خواہشات کو چھوڑ رکھا، پورا مہینہ میرے عبادت کے اندر گزارا، اس کی خوشی اور انعام میں نے یہ عید الفطر مقرر فرمائی۔ یعنی رمضان المبارک کے روزوں کی تکمیل پر اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے انعام اور خوشی کا دن عید الفطر مقرر ہوا۔ اسی طرح دوسری خوشی عید الاضحیٰ ایسے موقع پر مقرر فرمائی جب مسلمان ایک عظیم عبادت یعنی حج کی تکمیل کرتے ہیں، اس لیے کہ حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ 9 ذی الحجہ کو ادا کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحج علی عرفہ، حج نام ہی عرفے کا ہے جو فرض ہے۔ اس تاریخ کو پوری دنیا سے آئے ہوئے لاکھوں مسلمان میدان عرفات میں جمع ہو کر اللہ کی عظیم عبادت کی تکمیل کرتے ہیں۔ اس عبادت کی تکمیل کے اگلے دن 10 ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ نے عید الاضحیٰ مقرر فرمائی۔ یعنی غور کیا جائے تو مسلمانوں کے تہوار اور خوشیوں کا تعلق، مسلمانوں کی عیدین کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے۔ رمضان کی تکمیل پر عید الفطر ہے، حج کی تکمیل پر عید الاضحیٰ ہے، اور پھر جب مسلمانوں کو خوشی ملتی ہے تو اس خوشی کے دن خوشی کا اظہار اللہ کی عبادت کے ساتھ کرتے ہیں۔ دیکھیں عام دنوں میں ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن عید والے دن مسلمان 6 نمازیں پڑھتے ہیں۔ گویا جس اللہ نے ہمیں خوشی عطا کی ہے، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، تو ہم عید کی نماز ادا کرتے ہیں۔ مسلمان اپنی خوشی کا اظہار اللہ کی عبادت سے کرتا ہے، اللہ کی اطاعت سے کرتا ہے۔ گویا اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ماضی کے وہ واقعات جو ایک مرتبہ پیش آئے وہ ختم ہو گئے، وہ واقعات تمہارے لیے عید کی بنیاد نہیں۔ بے شک تمہاری تاریخ ان واقعات سے جگمگا رہی ہے اور تمہیں ان پر فخر کرنے کا بھی حق پہنچتا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد نے یہ کارنامے انجام دیے تھے، اس طرح فتوحات ہوئے تھے، لیکن تمہارے لیے ان کا عمل کافی نہیں ہے۔ تمہارے لیے تمہارا اپنا عمل ضروری ہے۔ کوئی شخص آخرت میں صرف اس بنیاد پر نجات نہیں پائے گا کہ میرے آباء و اجداد نے اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے تھے، بلکہ وہاں پر ہر آدمی کو اپنے عمل کا جواب دینا ہوگا۔
لہٰذا محض پرانے واقعات پر خوشی مناتے رہنا صاحب ایمان کے لیے یہ کافی نہیں، بلکہ خود تمہیں اپنے عمل کو دیکھنا ہے۔ اگر تمہارے اپنے عمل کے اندر اچھائی ہے تو خوشی منانی ہے، اور اگر برائی ہے تو رنج کرنا ہے اور ندامت کا اظہار کرنا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ میں نے یہ عید کا دن ایسے موقع پر مقرر کیا کہ جس میں تم رمضان المبارک کے روزوں کی گنتی پوری کرو اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ شکر گزار بننے کا راستہ یہی ہے کہ جس ذات نے تمہاری برائیوں کو بھی حسنات سے بدل دیا ہے، اس اللہ کی نافرمانی سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ چنانچہ سن 2 ہجری میں عید الفطر کا حکم بھی آیا، اور اسی سال عید الاضحیٰ اور قربانی کا حکم بھی نازل ہوا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اللہ کے لیے عید کی نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں عید الاضحیٰ کی نماز اور قربانی مراد ہے۔ گویا مسلمانوں کی خوشی، تہوار، عید کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔